دیکھیں جب عمران خان کا گورنمنٹ تھی ہم لوگ بیٹھ کے میں خود بہت تنقید کرتا تھا اکنامک پالیسیز پہ. میرا حفیظ شیخ سے ندیم بابر سے بڑا ایکسپلیسٹ اوپن ڈفرینسز تھے ان کی پالیسیز کے. پی ٹی آئی حکومت ٹھیک تھی، ہم عمران خان پر تنقید کرتے تھے، لیکن ڈار نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا ہے، یہ کہنا ہے محمد مالک کا. پاکستان اپنی ورسٹ اکنامک پوزیشن سے گزر رہا ہے اور بقول خواجہ آصف کے پاکستان ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہا بلکہ ڈیفالٹ کر چکا ہے. جدھر ہم کھڑے ہیں وہاں دور دور تک ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام نظر نہیں آ رہا. ہمارے ساتھ کوئی بھی فرینڈلی کنٹری جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چائنا ہو، قطر ہو یا یو اے ای ہو. سب نے یہ کہہ کر تعاون کرنے سے منع کر دیا ہے کہ پہلے آپ آئی ایم ایف کا جو ہے وہ پروگرام کو ریزیوم کروائیں، اس کے بعد ہم تعاون کریں گے. ان کو بھی اب آئی ایم ایف کی گارنٹی چاہیے. ہمارے ریزرو اس ٹائم جو ہے وہ $3 بلین سے کم رہ گئے ہیں، جو مشکل جو ہے وہ 15 سے 20 دن کی امپورٹ کے لیے ہوں گے. ایکسچینج ریٹ بالکل ایک کرائسس کی صورتحال سے گزر رہا ہے. گزشتہ دن ایک دن کے اندر ڈالر جو ہے وہ تقریباً اوپن مارکیٹ کے اندر 18 روپے اور انٹر بینک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ 12 روپے سے زائد جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہوا ہے اور تقریباً جو ہے وہ 285 پلس کے اوپر جو ہے وہ اس ٹائم ٹریڈ کر رہا ہے. اس صورتحال کے اندر محمد مالک جو ایک مشہور ٹی وی اینکر ہیں اور دنیا نیوز پر کامران خان کے شو میں شریک ہوئے اور کہتے ہیں یہ تو عمران خان کی گورنمنٹ سے بھی آگے نکل گئے ہیں. ہم اپنے شوز میں بیٹھ کر عمران خان کے فائنانس منسٹر جو حفیظ شیخ ہوں، اسد عمر ہوں، جہانگیر شوکت ترین ہوں، جو بھی ہو، ہم ان پر تنقید کرتے تھے، لیکن انہوں نے تو تباہی کا ریکارڈ توڑ دیے تھے. لیکن ان کی ایسی غلطیاں تھیں اور یہ نون لیگ کا کہنا ہے کہ یہ ان کی غلطیاں تھیں، پالیسی تھیں. تو مالک کہتے ہیں کہ آپ نے کون سا تیر مار دیا ہے. انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اس ٹائم 19% سے زائد ہو گیا ہے اور تقریباً اس کے اندر جو ہے وہ 3% کا جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے اضافہ کر دیا ہے اور ابھی بھی اس میں 2 سے 3% انکریز کی پروڈکشن کی جا رہی ہے، یعنی 22-23% کے اوپر یہ چلا جائے گا اور جب آپ فائنینس کے لیے جائیں گے تو وہ آپ کو تقریباً 28-29% کے اوپر جو ہے وہ کون سا کاروبار چل سکتا ہے. اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ہم پر اعتبار کریں. ہم 3 ہفتے پہلے کہتے تھے کہ ہم جو ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ لے لیں گے، اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائیں گے اور 3 دن جو ہے وہ کیا 3 ہفتے گزر چکے ہیں، اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ختم ہو رہے اور کہہ رہے تھے کہ 3 مہینے کے اندر اندر ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کو لے آئیں گے. تو ابھی تک 3 ہفتے تو دور کی بات ہے، ابھی 3 مہینے گزر چکے ہیں تو ابھی تک آئی ایم ایف کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے. اور ساگڈر یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر اندر ہم $3 ارب جو ہے وہ سعودی عرب سے لے آئیں گے. کہاں سے لے آئیں گے ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس کے علاوہ محمد والد یہ بھی کہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی فائنانس ٹیم جو ہے قوم کا اس کے اوپر سے اعتبار جو ہے وہ اٹھ گیا ہے اور عوام کہتی ہے کہ یہ فیل ہو گئے ہیں، یہ نااہل ہیں اور یہ فیل ہو گئے ہیں. ڈالر کی افغانستان سمگلنگ روکنے میں ناکام رہے ہیں. فائنانس منسٹر کہتے ہیں کل جو ڈرفٹ چینج ہوا ڈالر کے اندر جو 12 سے 18 روپے کا ہوا ہے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ کیسے فائنانس منسٹر جس کو ایکسچینج ریٹ کا ہی نہیں پتہ چل رہا. یہ فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. مالک صاحب کہتے ہیں کہ یہ ویورز کو بھی پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کتنا انڈیپینڈنٹ ہے. اسحاق ڈار اینڈ کمپنی نے سارا ملبہ جو ہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ پہ ڈال دیا ہے، لیکن عمران خان کی گورنمنٹ نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کر سکے، اس وجہ سے مہنگائی ہے. جبکہ اسحاق ڈار صاحب آپ نے قوم کو یہ نہیں بتایا کہ ستمبر کے اندر جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے ٹاکس تھیں تو اس کو آپ نے بریکس کیا اور اس میں آپ جو ہے وہ انگلینڈ سے اس طرح داڑے مارتے آئے. تو آئی ایم ایف کون سا ہے؟ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہمیں چاہیے ہی نہیں ہے. تو اس کا کلپ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آئی ایم ایف کے بارے میں جو ہے وہ اسحاق ڈار کیا کہتے تھے. اور ایکسچینج ریٹ کو جو ہے 4 مہینے کے لیے انہوں نے فریز بھی کر دیا تھا. ستمبر سے لے کر جنوری تک انہوں نے فریز کر دیا تھا 4 مہینے، جس نے جو ہے وہ سب سے زیادہ تباہی جو ہے وہ لے کر آئے اور اس کے بعد اس کو سنبھال ہی نہیں سکے. ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر 11 پارٹیاں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ فائنانس منسٹر کسی
کو بھی جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لے سکے، اور کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ فائنانس منسٹر ہمارا ہے، گورنمنٹ کا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فائنانس منسٹر نون لیگ کا ہے، اور انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار جو ہے وہ پی ایم ایل این کے جو فائنانس منسٹر ہے اس کے اوپر کر دیا ہے۔ اب تو فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ الیکشن بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو 35 سے 30 ارب روپے جو ہے وہ لگیں گے، یہ نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی دفعہ ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنی پریس کانفرنس کی تھی کل، اس کے اندر انہوں نے جو پرائیویٹ بینکس کے اندر ڈپازٹ ہے، فورن ایکسچینج ہیں، ڈالرز ہیں، اس کو بھی انہوں نے اسٹیٹ بینک کا ڈالرز جو ہے وہ کنسیڈر کیے ہیں، اور یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ڈالرز ہیں، جبکہ ایکچولی جو ہے وہ پرائیویٹ بینکس کے ڈپازٹس ہیں۔ 1100 ارب روپے کے ڈیٹ سروسز جو ہے وہ 3% انٹرسٹ ریٹ انکریز کرنے سے بڑھ گئی ہیں۔ اگر یہ انٹرسٹ ریٹ 3% اور بڑھے گا تو یہ جو ہے وہ 1100 سے 2200-2300 ارب روپے جو ہے وہ سالانہ ڈیٹ سروسنگ ہو جائے گی۔ اور اب آپ کے ساتھ ایک نیوز یہ بھی شیئر کر دیں کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے انہوں نے جو کیا کہتے ہیں جی ایس ٹی جو ہے وہ 17.5 سے بڑھا کر 18% کر دیا تھا، اور اب یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ 18% سے انکریز کر کے 20% کے اوپر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر یہ آئے گا تو اس سے جو ہے مہنگائی کا طوفان آ جائے گا، اور اس میں جو ہے ان کو تقریباً 15 سے 20 ارب روپے ایکسٹرا ملیں گے، لیکن وہ عوام کی جیب سے جائیں گے، اور جتنی بھی پیکنگ والی چیزیں ہوں گی اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ محمد مالک صاحب نے یہ چیزیں بتائی ہیں، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ نئے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے اوپر لازمی پریس کریں تاکہ اس قسم کی اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تھینک یو۔